بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد احسان صاحب اکبر آباد سے معلوم کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ ان کی قضا کب کرے؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ پیش کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آیا جب نماز کھڑی ہو چکی تھی تو اب وہ جماعت میں شامل ہو جائے یا پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے، تو اس سلسلے میں فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 510 اور 512 پر یہ بات مذکور ہے، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس کو یہ امید ہو کہ میں اگر سنتیں پڑھوں گا تو سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، خواہ قاعدہ اخیرہ ہی میں وہ شامل ہو، تو پھر وہ خارج مسجد یا مسجد کے پچھلے حصے میں صفوں سے ہٹ کر پہلے سنت پڑھے پھر جماعت میں شریک ہو، اور اگر جماعت ملنے کی امید نہ ہو تو سنت نہ پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اب یہ جو اس کی سنتیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کب کرے گا؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی روایت پیش کرتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی فجر کی 2 رکعات سنت مؤکدہ چھوٹ جائیں تو وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں اور اس کے ذیل میں احادیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اور صرف ایک حدیث ہی نہیں بلکہ حدیث نمبر 581، حدیث نمبر 586 اور حدیث نمبر 1995 جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فجر کی سنتیں سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 827، ابو داود شریف حدیث نمبر 2417، نسائی شریف حدیث نمبر 566 اور 568، اسی طریقے سے مسند احمد میں تقریباً 13 احادیث موجود ہیں جن سے اس کی ممانعت مذکور ہے۔ لہٰذا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد ان کو ادا نہ کرے بلکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اس کو ادا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔